بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج پھر ہم سچی حکایت سے کہانی لے کر آئے ہیں، سنیے اور اسی طرح کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک و سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک سیجادی اور مجوسی۔ ملک شمرقند میں ایک بیوہ سیجادی رہتی تھی، اس کے چند بچے بھی تھے۔ ایک دن وہ اپنے بھوکے بچوں کو لے کر اس رئیس آدمی کے پاس پہنچا اور کہا، میں سیجادی ہوں، میرے بچے کو بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ وہ رئیس آدمی جو دولت کی نشہ میں مغمور اور برائے نام مسلمان تھا، کہنے لگا کہ اگر تم واقعی سیجادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سیجادی بولی، میں ایک غریب بیوہ ہوں، زبان پر اعتبار کرو کہ میں سیجادی ہوں، اور دلیل کیا پیش کروں؟ وہ بولا، میں جمع خرچ کا معتقد نہیں، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ جاؤ۔ وہ سیجادی اپنے بچوں کو لے کر واپس چلی آئی اور ایک مجوسی رئیس کے پاس پہنچی اور اپنا قصہ بیان کیا۔ وہ مجوسی بولا، محترمہ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تمہارے سیادت کی تعظیم و قدر کرتا ہوں، آؤ میرے یہاں ہی قیام فرماؤ، میں تمہارے روٹی اور کپڑے کا ضامن ہوں۔ یہ کہا اور اسے اپنے یہاں ٹھہرا کر اسے اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کی بڑی خدمت کی۔ رات ہوئی تو برائے نام مسلمان رئیس سویا تو اس نے خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جو ایک بہت بڑے نورانی محل کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس رئیس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نورانی محل کس کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا، مسلمانوں کے لیے۔ وہ بولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تو مسلمان ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر۔ وہ رئیس یہ سن کر بڑا گھبرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے فرمایا، میری بیٹی تمہارے پاس آئے تو تو اس سے سیادت کی دلیل طلب کرے، اور خود بغیر دلیل پیش کیے کہ اس محل میں چلا جائے ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور بڑا رویا۔ پھر اس سیجادی کی تلاش میں نکلا۔ اسے پتہ چلا کہ وہ فلاں مجوسی کے گھر پر قیام پذیر ہے۔ چنانچہ اس مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ 1000 روپیہ لے لو اور وہ سیجادی میرے سپرد کر دو۔ مجوسی بولا، کیا میں وہ نورانی محل 1000 روپیہ میں بیچ دوں؟ ناممکن ہے، یہ سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں خواب میں مل کر اس محل سے دور کر گئے ہیں، وہ مجھے بھی خواب میں مل کر کلمہ پڑھا کر اس محل میں داخل فرما گئے ہیں۔ اب میں بھی اور میرے بچوں بیوی سمیت مسلمان ہو گئے ہیں، اور مجھے حضور بشارت دے گئے ہیں کہ تو اہل عیال سمیت جنتی ہے۔ دلیل طلب کرنے والا برائے نام مسلمان بھی جنت سے محروم رہ گیا، اور نسبت رسول کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے بھی تعظیم و ادب کرنے والا ایک مجوسی بھی دولت ایمان سے مشرف ہو کر جنت پا گیا۔ معلوم ہوا کہ ادب و تعظیم رسول کے باب میں بات بات پر دلیل طلب کرنے والے برائے نام مسلمان بدبخت اور محروم رہ جاتے ہیں۔